بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم، اور میں ہوں احسن عمر۔ ناظرین، اکثر یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، اسے کیسے بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم دوسرا مرحلہ آتا ہے جس میں سوچتے ہیں کہ انسان کو کس مقصد کے تحت بھیجا گیا۔ پھر جب شروع سے ہر کوئی ایک انسان کے طور پر تخلیق کیا گیا تو پھر کس طرح سے وہ اپنے مذاہب کے ساتھ جڑا۔ پھر مذاہب کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک نیشنلٹی اس کی ہے، پھر کلچر پہ آتے ہیں، اور پھر جب آپ مزید ڈائیورسٹیز کی طرف جاتے ہیں تو مختلف سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن بنیادی نقطہ یہی ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی اور اس کی وجہ کیا بنی۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اسی بنیادی نقطے کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس بنیادی نقطے سے بہت ساری اور چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج پروگرام میں ہم نے انوائٹ کیا ہے، اور بہت خوبصورت انداز بیان رکھتے ہیں، لیکچرار ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، اور شاگرد ہیں مولانا طارق جمیل کے، مولانا عمران جالبانی صاحب۔ تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، اللہ کا کرم۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا آج ہمیں۔ تو بنیادی نقطہ اور یہی بنیادی سوال ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، بنانے کا، تو اللہ نے پہلے جبریل کو زمین پر بھیجا۔ تو جبریل علیہ السلام نے زمین سے مٹی لینا چاہی، اچھا، تو زمین نے مٹی دینے سے انکار کیا کہ میرا حصہ جہنم میں جلے گا، میں پناہ چاہتی ہوں۔ تو پھر میکائیل علیہ السلام آئے، پھر اسرافیل علیہ السلام آئے، پھر اسرائیل علیہ السلام آئے۔ ٹھیک۔ اسرائیل علیہ السلام نے ایک مشت مٹی اٹھا لی اور یہ کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اس کے حکم کو پورا نہ کروں۔ تو انہوں نے جب مٹی اٹھائی تو سفید بھی اٹھائی، اچھا سرخ بھی اٹھائی، گندمی بھی اٹھائی، سیاہ بھی اٹھائی، اچھا، نرم بھی اٹھائی، سخت بھی اٹھائی۔ اس وجہ سے انسان کچھ سفید ہیں، کچھ سیاہ ہیں، کمپلیکشن اسی وجہ سے کچھ ہمارے ڈفرینٹ۔ گندمی ہیں، کچھ سرخ ہیں، اور کچھ لوگوں کے مزاج میں سختی ہے، اچھا، اور کچھ لوگوں کی طبیعت میں نرمی ہے، کچھ سخت مزاج ہیں، کچھ نرم مزاج ہیں۔ جب اس مٹی کو لیا گیا تو اس کو گوندا گیا، اچھا، اس پر بارش ہوئی 40 دن، 39 دن اس پر غموں کی بارش ہوئی، اچھا، تکلیفوں کی بارش ہوئی، ایک دن اس پر خوشی کی بارش ہوئی۔ اچھا، اس وجہ سے انسان غمگین زیادہ ہوتا ہے اور خوش کم رہتا ہے۔ اور خوشی کم ہی نصیب ہوتی ہے۔ جب اس کا پتلا بنا تو 40 دن جنت میں رکھا گیا، اچھا، اور جب اللہ نے اس کے اندر روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو روح ڈلتی ہے وہ سر سے، کیونکہ وہ اللہ کا امر ہے۔ تو روح کی غذا اللہ کا کلام ہے، اللہ کی یاد ہے، اور جسم کی غذا وہ کھانے ہیں، امارت ہے، اچھی گاڑی ہے۔ یہ جسم اس کو اٹریکٹ کرتا ہے، کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہے تو مٹی سے متاثر ہوتا ہے، خوبصورتی سے متاثر ہوتا ہے، تو وہ مٹی سے بنی ہے، چاہے عمارت ہو، چاہے گاڑی ہو، وہ گاڑی بھی لوہا تو زمین سے نکلتا ہے۔ تو جب اللہ نے اس کے اندر روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو وہ سر سے داخل ہوئی، تو جب آنکھوں پر پہنچی تو آدم علیہ السلام نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا۔ اچھا، جب وہ روح پیٹ پہ پہنچی تو ان کو بھوک لگی، وہ کھانا کھانے کے لیے آگے لپ کے، ابھی روح پاؤں تک نہیں پہنچی تھی، تو اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے، وقت سے پہلے نتیجہ چاہتا ہے۔ صحیح۔ تو اس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، انسان کو بنایا۔ پھر اللہ نے قرآن میں بتایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو بنایا مٹی سے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر اس کو نطفہ بنا کر ماں کے حمل میں ٹھہرایا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اس کو خون کی شکل دی، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس کو جونک کی شکل عطا فرمائے، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ان کو ہڈیوں میں پرویا، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں کے اوپر اللہ نے گوشت کو چڑھا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر اس کو شکلیں عطا فرمائی۔ یہ جیسے آپ ہیں، ہم ہیں، کہاں پہ بنائی؟
فی ظلمات الثلاث، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں۔ پھر اللہ نے فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین، تو کیسا تیرا زبردست رب بنانے والا ہے جو اس طرح انسان کو بنایا۔ تو بنایا اللہ نے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں کسی کو بے شک بیٹا بناتا ہے، کسی کو بیٹی بناتا ہے، وہ بناتا ہے۔ تو اس طرح انسان کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی۔ ٹھیک، انسان کی پوری تخلیق ہے، اور بہت ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں آپ نے ہر اینگل سے ان تمام چیزوں کو کور کیا۔ انسان کی تخلیق ہو گئی، آپ نے اس کا پورا پروسیس سمجھا دیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہر ہے ایک پورا سلسلہ ہے جس میں کمپلیکشنز بھی سارے آتے گئے، اچھائیاں برائیاں آتی گئی۔ جی جی حدیث میں بتا دیتا ہوں، حدیث قدسیہ ہے، یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، میرے بندہ میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ کے اندر بیٹھنا سکھایا۔ اچھا، وعلمتک الجلوس فی بطن امک، میں نے تیری ماں کے پیٹ میں تجھے علم دیا کیسے بیٹھنا ہے۔ وحولت وجہک الی ظہرہا، میں نے تیرے چہرے کو تیری ماں کی پشت کی طرف پھیر دیا۔ وغشیتک غشاء، پھر ان کے پردوں میں لپیٹا۔ لئلا تضرک رائحۃ الطعام، تاکہ ماں کے کھانے کی بدبو تجھے تکلیف نہ پہنچائے۔ وجعلت لک متکئین عن یمینہ ومتکئین عن شمالہ، پھر میں نے تیرے لیے تیری ماں کے پیٹ کے اندر 2 تکیے لگائے، دائیں اور بائیں طرف، ایک ماں کا جگر ہے، ایک ماں کی تلی ہے۔ فلما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرے مہینے پورے ہوئے تیری ماں کے پیٹ کے اندر، اوحیت الی موکل الموکل بالارحام، میں نے ایک فرشتے کو بھیجا جو ماں کے ارحام پہ مقرر ہوتا ہے۔ فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، اس نے اپنے پر کی نوک پہ تجھے باہر نکالا، اس حال میں نکالا لا لک سن تقطع، تیرے دانت نہیں کوئی چیز تو کھا سکے، ولا لک ید تبطش، تیرے ہاتھ ہیں طاقت نہیں کوئی چیز پکڑ سکے، ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں ہیں مگر قدرت نہیں تو چل سکے، اتنا تجھے میں نے مجبور عاجز بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَظْهَرْتُ لَكَ عِرَقَيْنِ رَقِيقَيْنِ يُنَبِّعَانِ لَكَ لَبْنًا خَالِصًا، میں نے تیرے لیے تیری ماں کی چھاتی سے دودھ کی نہریں بس چلائیں۔ ایک باردن فی الصیف، گرمی میں ٹھنڈا ہوتا ہے اور ٹھنڈ میں گرم ہوتا ہے۔ جب بچہ دودھ پیے، غذا کھائے تو پیشاب پاخانہ کرے تو کون صاف کرے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِ أَبْوَيْكَ، پھر تیرے لیے تیری ماں باپ کے دل کے اندر میں نے محبت کو پیدا کیا۔ لا یاکلان حتی تشبع، وہ کھانا نہیں کھاتے جب تک تو نہ کھائے۔ ولا ینامان حتی ترقد، جب تک تو نہ سوئے ان کو نیند نہیں آتی۔ صحیح۔ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی رب ہے جو اس طرح تیرے لیے ماں کے پیٹ کے اندر نظام چلاتا؟ پھر اللہ ایک شکوہ کرتے ہیں فَلَمَّا تَرَعْرَعْتَ وَكَبُرْتَ وَاشْتَدَّ عَضُدَكَ، جب تو نوجوان ہوا، بڑا ہوا، تیرا جسم مضبوط ہوا، پٹھے مضبوط ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، بارست نہیں بالمعاصی، تو نے مجھ سے ہی مقابلہ کیا گناہ کر کے۔ یا عبد سو، اے میرے برے بندے، ہا قضا جزاء من احسن الیک، جو تیرے اوپر اتنے احسان کرے کیا تو اس کو یہ صلہ دیتا ہے؟ پھر بھی اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرا بندہ پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگ، میں معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر نظام چلایا، زمین کا نظام چلایا، انسان کی وہ اس طرح تخلیق اللہ نے کتنے خوبصورت طریقے سے انداز بہت سے خوبصورت انداز میں کیا، اور سائنس تو ابھی تک بہت کچھ ایکسپلور نہیں کر پائی ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا نظام جو بنایا ہوا ہے وہ اتنا کمپلیکس ہے کہ ابھی آہستہ آہستہ اس پر سے پردے اٹھیں گے اور جب ہم چیزوں کو سمجھ سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہی ان تمام چیزوں کی تخلیق کر دی تھی۔ انسان کی تخلیق کا مولانا صاحب آپ نے پروسیس بتایا، سمجھایا احادیث کی روشنی میں بھی۔ تو جب اتنی خوبصورت انداز میں انسان کی تخلیق ہوئی، اور ظاہر ہے آپ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، سب سے بہترین مخلوق اس کو قرار دیا گیا، ان سب کے باوجود پھر ہم آگے دیکھتے ہیں تو یہ انسان سے کب جا کے وہ مختلف مذاہب میں ڈیوائیڈ ہو گیا،
اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہو، اس کی تخلیق کی ہو، تو پھر آگے جا کے وہی شخص جب برائیوں میں پڑ جاتا ہے، وہی شخص جب گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے یا دوسرے مذاہب کی طرف چلا جاتا ہے جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کو واحد نہیں مانتا، تو پھر اس کا آگے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بگ بینگ تھیوری ہے. جی، بگ بینگ تھیوری. اس نے یہ دریافت کیا کہ اس کائنات کو بنے ہوئے 10 ارب سال ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کائنات بنی ایک دھماکے سے. تو جو یہ سائنسدان ہے، اس نے یہ جو نظریہ پیش کیا، دریافت کیا، تو اس نے پوچھا کہ ایسی کوئی قرآن میں آیت ہے جس میں یہ لکھا ہو؟ صحیح. تو ان کو بتایا گیا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کیا کافر اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ زمین آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے ایک دھماکہ کیا تو یہ ساری کائنات کا وجود ہوا. اچھا. تو یہ بگ بینگ تھیوری جس نے دریافت کی وہ مسلمان ہو گیا. دھماکہ تو ایک نظم کے ساتھ ہوتا ہے نا. اگر یہاں پہ دھماکہ ہو تو اسٹوڈیو اٹھ جائے گا، مگر یہ جو دھماکہ ہوا، یہ سارا نظام چلا، ہر چیز اپنی جگہ پہ آ گئی، تو کرنے والی کوئی ذات ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کے وجود کے لوگ انکاری بن جاتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی عمر 12 برس تھی. ایک روم کا پادری تھا اور وزیر بھی تھا. اس نے سوال کیے کہ جو مجھے اس کے جوابات دے گا میں اس کو بے تحاشا تحائف دوں گا. ٹھیک. اب وہ مجمع بڑا تھا، اس میں امام ابو حنیفہ بھی بیٹھے تھے، 12 برس ان کی عمر تھی. تو انہوں نے 4 سوال کیے. اللہ سے پہلے کون تھا؟ دوسرا سوال کیا کہ اگر اللہ ہیں تو کہاں پہ ہیں؟ صحیح. انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ اگر اللہ ہیں تو اس کا رخ کون سا ہے، سمت کیا ہے؟ جیسے میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، یہ ایک سمت ہے. صحیح. پھر اس نے چوتھا سوال کیا اگر ہے تو کیا کر رہا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا اس کے سوال جو ہیں میں ان کے جوابات میں دوں گا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا آپ بچے ہیں، آپ چھوٹے ہیں. انہوں نے کہا آپ کو جواب چاہیے، میں جواب دوں گا، مگر میری شرط ہے آپ اپنی مسند سے اتر آئیں، اپنی کرسی سے اتر آئیں. اچھا. میں کرسی پہ بیٹھوں گا، آپ سائل ہیں، میں جواب دوں گا. ٹھیک ہے. امام صاحب بیٹھ گئے. انہوں نے کہا آپ پہلا سوال کریں. کہا اللہ سے پہلے کون تھا؟ انہوں نے کہا آپ گنتی گنیں، کاؤنٹنگ کریں. صحیح. تو انہوں نے کہا 1 2 3 4. انہوں نے کہا نہیں آپ دوبارہ کریں. انہوں نے کہا 1 2 3 4. انہوں نے کہا آپ جب گنتے ہو، کاؤنٹنگ کرتے ہو تو 1 سے کیوں شروع کرتے ہو؟ صحیح. اس سے پہلے کوئی ہنسا کیوں نہیں کرتا؟ کہا 1 سے پہلے کچھ نہیں. کہا اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں. واہ واہ. انہوں نے پھر ان کو لاجواب کیا، کہا اس کو الٹا گنے. انہوں نے کہا 5 4 3 2 1. پھر کھڑے ہو گئے 1 پہ. کہا آپ پیچھے کیوں نہیں جاتا؟ پیچھے کوئی ہنسا کوئی نہیں. یہ تو ایک مجازی ہنسے ہیں، اس کو انہوں نے دلیل دی. صحیح. پھر انہوں نے کہا کہ دوسرا سوال کیا کہ اللہ ہیں تو کہاں پہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہوا تو ہے، کہاں پہ مجھے دکھائیں. Who seen the wind? Neither you and me. یہ ایک پوئم تھا، بچپن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہوا کس نے دیکھی، نہ تم نے نہ میں نے. تو انہوں نے کہا ہوا تو ایسی چیزیں محسوس ہوتی ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہیں، اس کو وجود کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. آپ نہیں کہتے کہ اس علاقے کا ایس پی جو ہے اس کے لمبے ہاتھ ہیں. ٹھیک. کتنے لمبے ہوں گے؟ اتنے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. اصل میں یہ جو لمبے ہاتھ والی آپ نے بات کی نا، چونکہ کچھ ہاتھ اور ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں بریک پہ جانا چاہیے، تو یہ جو واقعہ آپ بتا رہے ہیں اس کو ہم کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. ناظرین کہیں مت جائیے گا، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور خاص طور پہ جب تخلیق انسان کی بات ہو رہی ہو تو ہر چیز کو سمجھنا پڑے گا اور تمام پہلوؤں کا بخوبی ہمیں جائزہ بھی لینا پڑے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سی بریک کے بعد.
خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں تخلیق انسان پر۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ امام ابو حنیفہ کی ایگزامپل آپ نے بتائی اور جس طرح وہ واقعہ ہے پورا، ان سے سوالات کیے گئے اور خدا کے وجود کے حوالے سے، تو جی پلیز۔ تو میں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہوا کو کس نے دیکھا ہے؟ کہتے نہیں۔ کہا اللہ بھی موجود ہے مگر وہ اس کو موجود ہونے کے لیے اس کے وجود کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا۔ تو تیسرا سوال تھا کہ اللہ کی سمت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ ایک دیا جلائیں، ٹھیک، کینڈل جو ہوتی ہے اس کو جلایا، تو کہا اب اس کی سمت بتائیں، اب جہاں ہوا جاتی ہے وہاں پہ اس کی روشنی جاتی ہے۔ تو اس نے کہا اس کی تو کوئی سمت نہیں، یہ تو ہر طرف ہے۔ تو انہوں نے کہا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں دیکھو گے اللہ ہے، وہ سمت کا محتاج نہیں۔ کہا چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے بہت کام ہیں مگر فی الحال تمہیں ذلیل کر رہا ہے، مجھے عزت دے رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے۔ صحیح صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کب سے ہے کب تک تھا؟ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تیرے رب کی ابتدا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ سبحان و تعالیٰ کان ولا مکان، اللہ تھے تو کوئی مکان نہ تھا۔ وہ والا مکان قبل خلق المکان، وہ ہر مکان بنانے سے پہلے۔ لم یتغیر عما کان، اس کی بناوٹ میں کوئی فرق نہیں آتا۔ سبحان و علم ما کان و علم ما یکون و علم ما لا یکون، اس کے علم میں ہے جو ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ لو کان کیف کان یکون، وہ ہے تو کیسا ہے؟ الاول بلا بدایہ، وہ تھا تو کچھ نہ تھا۔ والآخر بلا نہایہ، وہ رہے گا کچھ نہ رہے گا۔ الاول بلا مکان، وہ ہر مکان بنانے سے پہلے۔ والآخر بلا زمان، وہ ہر زمان کے بعد۔ الاول لیس قبلہ شیء، ہر چیز کی کوئی پہل ہے، اللہ کی کوئی پہل نہیں، وہ سب سے پہلے۔ والآخر لیس بعدہ شیء، ہر چیز کی کوئی انتہا ہے، اللہ کی کوئی انتہا نہیں، وہ سب سے آخر۔ وظاہر لیس فوقہ شیء والباطن لیس دونہ شیء، وہ ہر چیز کے جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ صحیح۔ ہمارے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا علم یہ ہے یعلم دبیب النملۃ السوداء علی صخرۃ السماء فی لیلۃ الظلماء، کالا پہاڑ ہو، کالی رات ہو، اس پر کالی چونٹی ہو، تو یہ نہیں کہ اللہ اس چونٹی کو دیکھ رہا ہے تاریک رات میں، تاریک پہاڑ پہ، بلکہ یعلم دبیب النملۃ السوداء، اس چونٹی کے چلنے سے، اس کے پاؤں سے جو نشان بنتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کا ادراک ہے۔ ماشاءاللہ، جس انداز میں آپ نے گفتگو کی اور یہ پوری ایگزامپل ہمیں کوٹ کی۔ اب جب تخلیق انسان کی طرف ہم واپس آتے ہیں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جب دنیا میں آتے ہیں، ان کی تخلیق ہوتی ہے تو کوئی ڈسیبلڈ ہوتا ہے، کوئی معذور ہوتا ہے، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اب اتنی محبت کے ساتھ اپنے بندے کو پیدا فرمایا ہے، تو پھر وہ زندگی اس کی کیا آزمائش بنا کر بھیجتا ہے دنیا میں؟ اللہ نے جب انسان کو دنیا میں بنایا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اچھا۔ ایک پیسے کی قلت آئے گی، خوف کی قلت آئے گی، ہر چیز کی امتحان ہے نا دنیا میں۔ تو انسان، حضرت ایوب علیہ السلام سے زیادہ کون غریب تھا اور کون بیمار تھا؟ بیمار، غریب تو عیسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اتنی بیماری تھی کہ 18 سال وہ بیمار ہے۔ اچھا۔ تو قیامت کے دن یہ اللہ نے ایک نمونہ رکھا، سیمپل رکھا کہ لوگ اگر کہیں کہ یا اللہ مجھے تو نے بیمار بنا دیا، تو اللہ کہیں گے ایوب کو پیش کرو، پوچھیں گے اس سے زیادہ تو بیمار تھا۔ کوئی کہیں گے ہم غریب تھے، تو اللہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کرو، اس سے زیادہ تم غریب تھے۔ کچھ لوگ کہیں گے ہم مالدار تھے، ہمیں تو وقت ہی نہیں تھا، مصروف تھے، اللہ سلیمان علیہ السلام کو پیش کریں گے، اس سے بڑی بادشاہ تھی تمہارے پاس۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، اس پہ صبر بھی کرنا ہے، شکر بھی کرنا ہے۔ اور ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے زیادہ آزمائش نہیں ڈالتا انسان پہ، ایسا ہی؟ بالکل۔ اچھا، اگر یہ آزمائشوں کا سلسلہ ہے، پھر ہم جزا اور سزا والی چیز پر آتے ہیں۔ مختلف مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں وہاں بھی جزا اور سزا کی بات ہے۔
وہاں سوائے اس کے کہ شاید وہ دنیا میں بھی اس ایلیمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں کہ یار یہاں بھی ہمارے ساتھ جزا اور سزا والا کانسیپٹ ہے جسے ہم مکافات عمل کہتے ہیں اپنے یہاں، وہ اس پر بلیو کرتے ہیں. لیکن جب وہ چیزوں پر غور کرتے ہیں، جیسا کہ ہمیں اسلام میں کہا گیا کہ غور کرو، تمہارے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہم نے رکھی ہیں. تو کیا وہ عقل والے نہیں ہیں جو نشانیاں نہیں دیکھتے، یا پھر کیا عقل والے ہم نہیں ہیں کہ ہمیں تو نشانیاں ساری نظر آ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم عمل پیرا اس پہ نہیں ہو پا رہے؟ اصل میں تو دنیا جزا اور سزا کی صحیح بات ہے جگہ نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام وہ نیزے پہ چڑھ گئے، یزید تخت پہ بیٹھ گیا. اگر ہوتا تو امام حسین علیہ السلام تخت پہ بیٹھتے، صحیح. مگر کیونکہ یہاں پہ ایک آدمی ہے 100 قتل کرتا ہے، جج صاحب اس کو کیا سزا سنائیں گے؟ سزائے موت. سزائے موت. وہ تو ایک بار مر رہا ہے، باقی 99 جو مر گئے ان کا حساب کون دے گا؟ انصاف تو نہیں ہوا دیکھا جائے. جی. یہاں پہ وہ حساب کتاب والا چکر ہی نہیں ہو رہا. اچھا. وہ حساب کتاب جو ہے وہ آخرت ہے، جہاں پہ صحیح حساب ہوگا. صحیح وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شرعی. ذرا برابر بھی خیر ہوگی، ذرا برابر بھی شر شر ہوگی. ایک آدمی نے دعا کی، یا اللہ مجھے جو ہے نا کرامن کاتبین دکھا دے، جو جی جی فرشتے. اب انہوں نے نا کرامن کاتبین دیکھ لیے، ان کے پاس سفید داڑھی ہے، سفید لباس ہے، بڑے دفتر ہیں. تو وہ دوڑتا گیا، کہا السلام علیکم. تو انہوں نے کہا لکھو بھائی السلام علیکم. میں نے کہا یہ بھی لکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ لکھو یہ بھی لکھتے ہو؟ صحیح. کہا یہ تو کچھ نہیں چھوڑتے. کہا یہ لکھو یہ کچھ نہیں چھوڑتے. بھائی فرشتے ہیں، سب کچھ لکھ رہے ہیں. یہ جو صحیح امتحان کی جگہ ہے وہ آگے ہے. جزا سزا کا دن مقرر ہے. یہاں پہ تو انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں. طاقتور یہاں پہ جو ہے وہ حکمران بنا بیٹھا ہے، ٹھیک ہے. مظلوم اور پستا جا رہا ہے. تو جزا اور سزا کا سلسلہ پھر آگے ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اس پہ فیصلہ دینا ہے. دنیا مکافات عمل ہے. مکافات عمل ہے دنیا. بالکل. لیکن یزید کا نام ضروری نہیں ہر ایک کے ساتھ یزید کا مکافات نام عمل کا سلسلہ تباہ ہو گیا. امام حسین علیہ السلام کا نام زندہ ہے. مکافات عمل تو ہے. لیکن کیا ضروری ہے ہر ایک کے ساتھ مکافات عمل ہو؟ ایک شخص نے بہت برا کیا کسی کے ساتھ لیکن اس کی زندگی بڑی پرسکون گزر گئی، چلا گیا. وہ ظاہری آپ کو سکون نظر آئے گا، اچھا. مگر ان کے اندر سکون نہیں ہوگا. اچھا، اس کا مطلب یہ لازمی مکافات عمل ہونا ہے. بالکل بے چینی ہوگی. کسی کو تکلیف دینے والا خود سکون میں نہیں رہ سکتا. صحیح ہے. مکافات عمل اس کا مطلب لازم ہے. یہ ہم نے مکافات عمل کی اور پھر اس طرح جو اسلامک ڈائریکشن سے اس پر ہم نے بات کی. ایک شخص دنیا میں آتا ہے، ہم بچے کی بات کر لیتے ہیں. ایک بچہ دنیا میں آتا ہے. اب کہا گیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے، مطلب وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، اس کا کوئی دوسرے مذہب سے، عیسائیت سے یا یہودیت سے تعلق نہیں ہوتا. لیکن بعد میں جب اس کو وہ آئیڈیالوجی دی جاتی ہے، جس گھرانے میں وہ پیدا ہوا ہے وہاں کے دین کو وہ فالو کرنے لگ جاتا ہے. تو وہ جو انسان سے اس سے شاید مسلمانیت کی طرف آنا تھا، اب وہ کسی اور ڈائریکشن میں نکل جاتا ہے. تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اس بچے کا قصور ہے، کیونکہ اس کو تو اس ٹائم عقل بھی نہیں ہوتی، وہ بالغ بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک دین کو پریکٹس کرنا وہ شروع کر دیتا ہے، ماحول وہ سارا دیکھتا ہے. یا پھر اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے؟ تو اگر قصور نہیں ہے تو پھر آگے پھر جواب دہی بھی نہیں ہونی. کل مولود یولد علی فطرتہ، ہر بچہ اپنی فطرت کے اعتبار سے پیدا ہوتا ہے. وہ فطری طور پہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. فَأَبْوَاهُ، اس کے ماں باپ یہاں اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں. وہ فطری طور پر وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. اب وہ جب جس گھرانے میں وہ پرورش پروان چڑھتا ہے، وہ اس ماحول کلچر کو دیکھ کر وہ اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرتے ہیں. مگر جو بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر حد لگ جاتی ہے. اس کو سمجھ کے اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے. یہی تو ہے انسان اور جانور میں ایک فرق ہے کہ جانور کے پاس عقل کوئی نہیں. ٹھیک ہے. شیر آپ کے کہنے پہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. ہاتھی اتنا بڑا طاقتور ہے، آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. گھوڑا اتنا بڑا طاقتور ہے، آپ کے اشاروں پہ چلتا ہے. اس کو پتہ ہوتا تو آپ کے پیچھے کیوں چلتا؟ ٹھیک ہے. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اسی چیز کا امتحان ہے. جب اس کو یہ شعور آ جائے تو پھر وہ دیکھے کہ مجھے کس کے پیچھے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. جب انسان میں شعور آ جائے، وہ بالغ ہو جائے، لیکن اگر اس تک تبلیغ نہیں پہنچ سکی، دین اس تک نہیں پہنچ سکا، تو یہ اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم اس تک نہیں پہنچ سکے، یا اس میں بھی اس کا اپنا ہی قصور ہے کہ شاید اس نے کھوج لگانے کی کوشش نہیں کی، وہ خود وہاں تک نہیں پہنچا؟ اس میں تو
اس کے والدین کا قصور ہے. والدین تو اس کے ہیں ہی نان مسلم. میری بات سن. اس کے والدین کا قصور ہے کہ وہ خود مسلمان نہیں. پہلے تو انہوں نے یہ کھوج لگانی تھی. پھر جو لوگ ہیں جو نہیں پہنچے ان کا قصور ہے. یہ ہمارے رسول نے حجۃ الوداع پر پوچھا الا حل بلغت، تو لوگوں میں نے دین پہنچایا؟ تو لوگوں نے کہا انک قد بلغت ونصحت وادیت، آپ نے دین پہنچایا، اس کا حق ادا کیا اور نصیحت کی. تو آپ نے فرمایا لے یبلغ شاہد الغائب، اب جو تم لوگ موجود ہو وہاں تک پہنچاؤ جو موجود نہیں. اب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین 50,000 آپ کو قبریں ملیں گی صحیح مکہ مدینہ میں، باقی کدھر چلے گئے؟ دوسرے اتنی بڑی تعداد کدھر چلے گئی؟ وہ سارے عالم میں چلے گئے. عقبہ بن عامر کی قبر دیکھے کہاں پہ، الجزائر. عقبہ بن نافع اور خالد بن ولید کہاں پہ ہیں؟ حمص میں ہیں. اور بلال کہاں پہ ہیں رضی اللہ عنہ؟ حبشہ میں ہیں. ہر صحابی آپ دیکھیں کہاں، کوئی بھی مکہ مدینہ میں دنیا میں پھیل گئے. وہ سارے کیوں پھیلے؟ وہ یہ کلمہ لے کے نکلے جو اللہ کے رسول نے ہمیں کام دیا. یہ کام سارے عالم تک پہنچانا ہر مسلمان کا فرض ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کے پلیٹ فارم پہ آیا کہ اس کے توسط سے میری بات جہاں تک ہو سکے پہنچے. ٹھیک ہے. یہ صرف میرا کام نہیں، یہ آپ کا بھی کام ہے، ہر فرد کا کام ہے. وہ مثبت بات بھی پھیلا سکتا ہے اور نیگیٹو بھی. اب وہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ لوگ تو اچھا بھی پھیلا رہے ہیں، بے حیائی بھی پھیلا رہے ہیں. اب وہ اس کا ضمیر کیا کہتا ہے وہ اس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور میرا خیال ہے اسی میں ہم گفتگو کو سمیٹیں گے کہ انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، مثبت بات پھیلانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے. ایک خاص مقصد ہے ہم سب کا اس دنیا میں آنے کا. بے مقصدیت کے ساتھ کسی کو اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا. اس مقصد کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور حقائق کو جاننے کی ضرورت ہے. اور بہت سارے لوگ جو حقائق کو جانتے ہیں پھر اس پر ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنی، پھر ہم نے اپنی ڈائریکشن کو صحیح کرنا ہے، جو گڑبڑے ہیں انہیں ٹھیک کرنا ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ تشریف لائے، اور یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام کرتے ہیں، اور تمام لوگ جو سن رہے ہوتے ہیں یقیناً اس سے استفادہ انہیں ہوتا ہے. تو اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے احسن عمر کو دیجیے اجازت. اپنا فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیے گا. آپ کی اسکرین پر ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اگلے پروگرام میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.